اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 80 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہ ہجر والے کون تھے؟ ہجر والے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور سمود کی بستیوں کا نام تھا۔ اصحاب الحجر، ہجر والے کہا گیا کہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے کے سارے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی ہو۔ یعنی ایک پیغمبر کو جھٹلایا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا، کیونکہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم لے کر آتا ہے کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ بات برابر ہے کہ جنہوں نے ایک پیغمبر کو بھی جھٹلایا تو یقیناً انہوں نے تمام کے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 6 رکوع ہے، آیت نمبر 80 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب کو جھٹلایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے منہ ہی موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دکھائی کہ وہ خود مانگتے تھے کہ ہمیں اس پتھر میں سے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیے، اور اونٹنی بھی حاملہ اونٹنی ہو، جو حاملہ ہو اور جلد ہی اپنے بچے کو جنم دے دے، جلد ہی اپنے بچے کو پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ میں سے نکالا، اور وہ اونٹنی بھی کیا تھی؟ حاملہ تھی، اور اونٹنی نے آتے ساتھ ہی کچھ ہی دنوں کے بعد بچے کو جنم دے دیا۔ اچھا جی، آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ کتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ I think 11 منتھس ہوتے ہیں؟ میں وہی سرچ کر رہی تھی، مجھے ملا نہیں اس کا۔ اونٹنی کا بہرحال زیادہ ہی ٹائم ہوتا ہے اس کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ سارا میم ٹائم 1 سال بعد کا ہوتا ہے میرے خیال میں۔ think ma'am 1 year 12 months ka یہ almost. جزاک اللہ خیر کثیرا۔ تو انہوں نے اس لیے انہوں نے کہا کہ اونٹنی ہو، حاملہ ہو، جلد ہی بچے کو جنم دے دے، یعنی کہ پہلے سے حاملہ ہو۔ اور دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ حاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حاملہ پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی بھی چیز کے، یعنی اس سے ایک بہت بڑی چیز ہمیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بطن میں، جس کے بھی بطن میں بچہ پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اس چیز سے، اور پھر ہم قدرت کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح اولاد عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اب یہ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، اور بے خوف ہو کر گھر بناتے تھے، یعنی بغیر کسی خوف کے یہ پہاڑ تراش کیا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ یعنی وہاں پر انہوں نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ یہاں پر نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور سر کو جھکاتے ہوئے
روتے ہوئے یہاں سے نکلو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس بستی کو کس طرح سے تباہ کر دیا. اتنی طاقتور، اتنی ہوشیار اور اتنی سمجھدار بستی کو اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ دبوچا. جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا وقت ہے یہ، صبح ہوتے ہی ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا وقت دیا تھا. جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس چنگھاڑ سے، اس آواز سے ان سب کو پکڑ لیا، اور کوئی بھی بدکار نہ بچا، کوئی بھی ظالم نہ بچا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَمَا أَغْنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، سچ پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قیامت ضرور آنے والی ہے، بس تم حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کرو. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ، بس تم درگزر کرو اچھائی سے اور احسن طریقے سے اور بہتر طریقے سے تم ایک دوسرے سے درگزر کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا ہر انسان کا، جو جس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کا خود بدلہ لے لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم جتنے بھی ہو احسن طریقہ اپناؤ اور اللہ پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہر کسی سے خود پورا حساب لے گا. حق کیا ہے در حقیقت؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی پیدا کیا ہے وہ سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ نجم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ وہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ عطا کر دے. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم. یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں. یہ 7 مثانی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا 7 مثانی کیا ہے؟ جی سورۃ فاتحہ. جی ہاں جی، سورہ فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اسپیشلی قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو یہ وہ دہرانے والی، پڑھی جانے والی وہ 7 آیتوں والی 7 مثانی عطا کی ہے. والقرآن العظیم، ایک سورہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو کہا. اب سوچئے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، سورہ فاتحہ عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کیا، اور یعنی کہ پورا کا پورا قرآن بھی عطا کیا ہے، یہ آپ کو دے رکھا ہے تاکہ سب لوگ اس سے ہدایت پکڑیں. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرمند کر رکھا ہے. نہ ان پر آپ افسوس کریں اور نہ ہی اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی جھکائے رکھیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو وسیع کر دیجیے، کھول دیجیے، اپنے دل کو ان کی طرف تنگ نہ کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو بتا کر دی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا فانی نے، جو دنیا ہے اس فانی میں عارضی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے دے رکھی ہیں جن لوگوں کو، اور وہ جو لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان پر غم نہ کھائیں
اور اے نبی آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان کے لیے نرمی کیجئے، محبت کیجئے، اپنے سینے کو کھلا رکھیے ان کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ شفقت کیجئے۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے پروں کو پھیلائے رکھتا ہے، شفقت کا بازو رکھتا ہے اپنے بچوں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو پرندہ اپنے پروں کو اپنے بچوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو شفقت سے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے ان مومنین کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اس کے بارے میں بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا معنی کیا ہے کہ عذاب ہے، کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں عذاب سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مقتسمین پر، یعنی کہ جن پر مقتسمین پر نازل ہوا، اور مقتسمین کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریش کی قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر بنا دیا، اور بعض حصے کو سحر یعنی جادو بنا دیا، اور بعض حصے کو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں، اور بعض حصے کو انہوں نے کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتسمین سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات اور انجیل ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو تورات اور انجیل کے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر یہ ایک نئی کتاب کو تخلیق کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے ان آسمانی کتاب کو آپس میں توڑ کر الگ الگ کر کے فرق کر کے الگ الگ پارا پارا کر دیا۔ اور بعض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس زینہ کی ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کے بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض باتوں کے ساتھ انکار کرنا، یہ ساری کی ساری باتوں کا ان دو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنی قرآن خوانیاں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ایک پارہ پڑھ دے، فلاں بندہ دوسرا، فلاں تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے پاروں کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک جامع کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس لیے نازل نہیں فرمائی ہے کہ ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضینا، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے لیے فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بارے میں جو یہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، کھلا بغیر کسی ڈر اور خوف کے ان کو سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ جو باتیں آپ پر کستے ہیں، جس پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے نبی آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں،
اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، سجدہ شکر کریں، سجدہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے ہیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد، یقین جو ہے یاتی عقل یقین موت ہے، یعنی آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عبادت گزار بنائے اور رب کائنات ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے اور ہم سب سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔